السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، سورہ فرقان میں میرے ذوق کے مطابق سب سے زیادہ راحت بخش، امید افزا، تسلی دینے والی، باعث قرار آیت موجود ہے سورہ فرقان میں، اور سب سے زیادہ لرزہ پیدا کرنے والی، دل دہلا دینے والی، آنگ آنگ پریشان کرنے والی، فکر مند کرنے والی آیت بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ سب سے امید افزا آیت، اس پہ میں ایک لیکچر عرض کر چکا ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ قرآن مجید کی میرے ذوق کے مطابق سب سے زیادہ امید افزا، راحت بخش، قرار دینے والی، جیسے جلتے بلتے صحرا میں کسی آدمی کو ٹھنڈا سایہ مل جائے تو جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے، اس آیت کے پڑھتے ہوئے ہمیشہ میری کیفیت یہ ہوتی ہے، جو ایمان لائے، توبہ کرے، اعمال صالح کرے، ہم اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو مقبول نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں، یہ آیت جب سامنے آتی ہے تو گنہگار کو کتنا قرار ملتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ہم تھے تو میں اور مولانا طارق جمیل اور افتخار ٹھاکر ایک جگہ بیٹھے تھے کمرے میں۔ یہ ٹھاکر ڈرامے کرتا ہے، تو کہنے لگا، مولانا اگر میں نے توبہ کر لی، دعا کرو میں توبہ نہ کروں۔ اگر میں نے توبہ کر لی تو میں آپ سے بڑا نیک بن جاؤں گا، چونکہ قرآن کہتا ہے کبیرہ گناہ نیکیاں بن جائیں گے۔ تو اگر میں نے توبہ کر لی تو قرآن کے نزدیک میرے سارے گناہ نیکیاں بن جائیں گے، لیکن دعا کرو میں توبہ کروں نہ، اگر کر لی تو میں آپ سے بڑا نیک ہوں گا۔ اب ایک گنہگار کو کتنی امید ملتی ہے، کتنا قرار ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے، کتنی راحت ملتی ہے، کتنے چور دروازے بند ہوتے ہیں۔ ایسے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ ایک سورہ فرقان کی ہے۔ ایمان لائے، توبہ کرے، اعمال صالح کرے، ہم اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو مقبول نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ دنیا کا کوئی نیکی کے تمام تر لوازمات کو پورا کرنے کے باوجود بھی دعویٰ نہیں کر سکتا نیکیاں مل گئی۔ حج کرے، جہاد کرے، نماز پڑھے، لیکن وہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات سے امید نے، یقین ہے کہ اللہ اس کو نیکیاں عطا کرے گا، لیکن نیکی کرنے والا نیک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری اس نیکی قبول ہوگی اور نیکیاں مل گئی۔ لیکن گنہگار جب توبہ کرتا ہے تو وہ دعویٰ کر سکتا ہے، چونکہ اس کی پشت پہ قرآن کی سورہ فرقان کی آیت کھڑی ہے کہ اگر تم توبہ کرو تو ہم تمہاری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی، لرزا دینے والی، تڑپا دینے والی، زلزلے جگا دینے والی، انگ انگ کو تندور بنا دینے والی، رگ رگ کے اندر بجلیاں دوڑا دینے والی آیت بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ اگر آدمی یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تنہائیوں کے اندر پاکیزہ جذبوں کو سامنے رکھ کر قرآن پر ایمان لاتے ہوئے کوئی سورہ فرقان، اسی سورہ جس کا میں نے حوالہ دیا، جس میں امید افزا آیت ہے، اس کی آیت نمبر 30 کو پڑھے تو انگ انگ لرز جاتا ہے۔ میرے محدود ترین قرآنی مطالعہ کے بعد میرے نزدیک اس سے زیادہ لرزا دینے والی میرے ذوق کے مطابق آیت کوئی نہیں۔ اب اس آیت کو تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس آیت کا مضمون کتنا چونکا دینے والا ہے، تڑپا دینے والا ہے، لرزا دینے والا ہے، رلا دینے والا ہے، انگ انگ کو ہلا دینے والا ہے۔ جسم کا ایک ایک رواں تندور بن کے دہکنے لگتا ہے، آدمی نچڑ جاتا ہے اور بالکل بے مایا ہو جاتا ہے، پتاشے کی طرح پگھل جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن میں سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ لوگوں کے دلوں سے ایک دوسرے کی محبت، مروت، دید، حیا، پیار، ایثار، اخلاق ختم کر دے گا۔ یہ جو دنیا میں ہم ایک دوسرے کی خاطر قربانی کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سرمایہ دیتے ہیں، خون دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، جگراتا کرتے ہیں، دہاڑیاں کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اوساری کرتے ہیں، تپش پردیس کاٹتے ہیں، اس کے پس منظر میں بچوں کی محبت ہوتی ہے، بیوی کا پیار ہوتا ہے، ماں باپ کی پیار ہوتا ہے، دوستوں کی محبت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ چیز سرے سے لوگوں سے چھین لی جائے تو پھر آشنائی نہیں ہوتی، پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں کے درمیان واقفیت تو ہے، تعارف تو ہے، محبت کوئی نہیں، شناسائی ہے، آشنائی کوئی نہیں۔
تو قیامت والے دن سب سے پہلا کام جو انسانوں کے بیچ میں مالک کائنات کرے گا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ایک دوسرے کی محبت، پیار، مودت، محبت وہ ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پہچانتا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ بھائی بھاگے گا، بیوی بھاگے گی، بچے بھاگے گے، پہچانتے ہوں گے وہ شوہر کھڑا ہے، وہ بھائی کھڑا ہے، وہ بیٹا کھڑا ہے، وہ باپ کھڑا ہے، لیکن کوئی ایک دوسرے کے اوپر رحم، ترس، محبت کرنے والا نہیں ہوگا، چونکہ شناسائی رہ جائے گی، آشنائی ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں دو پارٹنر مل کر ایک کام کرتے ہیں اور وہ کام کرتے کرتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ دونوں میں کوئی بدگمانی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر کاروبار وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں، پھر مقدمے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تقسیم ہوتی ہے، پھر جب تعلق ختم ہو جاتا ہے، 20 سال کا پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کسی فنکشن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی دوست کے ولیمے پر، پہچان لیتا ہے کہ وہ فلاں جا رہا ہے، اس وقت شناسائی ہوتی ہے، آشنائی نہیں ہوتی، تعلق نہیں ہوتا۔ کسی وجہ سے کم نصیبی سے میاں بیوی میں طلاق ہوگی، اب طلاق ہونے سے پہلے وہ میاں بیوی تھے، ایک دوسرے کا لباس تھے، ایک دوسرے کا دکھ درد تھے، ایک دوسرے کی پہچان تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ جب طلاق ہوگی پھر کسی فنکشن میں اکٹھے ہوئے، سر راہ مل گئے، دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے کہ وہ میرا سابقہ شوہر جا رہا ہے، وہ میری سابقہ بیوی جا رہی ہے، لیکن یہ شناسائی ہے، آشنائی نہیں ہے۔ اب وہ بیمار ہے تو پریشانی کوئی نہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی تو تیمارداری نہیں کرے گا، غربت ہے تو پیسے نہیں دے گا، گرمی ہے تو لباس نہیں دے گا، چونکہ یہ ساری چیزیں آشنائی پہ ہوتی ہیں، شناسائی پہ نہیں ہوتی۔ قیامت والے دن سب سے پہلا کام کہ کوئی کسی پہ ترس نہ کھائے، رحم نہ کھائے، فیور نہ دے، نیکی نہ دے، تعاون نہ کرے، اس کے لیے قدرت یہ کرے گی کہ جس طرح زمینوں سے کشِ ثقل چھین لی جائے تو کوئی چیز نیچے نہیں گرتی، دلوں کے اندر سے جو گریوٹی ہے، جو کشش ہے، جو جاذبیت ہے، جو پیار ہے، جو تعلق ہے، جو مروت ہے، جو محبت ہے، وہ ختم کر دے گا اللہ پاک۔ پھر ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے لیکن کوئی کسی کو فیور نہیں دے گا۔ پھر اس وقت ہر آدمی بے دید ہو کر، بے رحم ہو کر، بے ذائقہ ہو کر، گز گز کی زبان نکال کر، بڑا اکڑ کر ایک دوسرے پہ مقدمہ کرے گا، بیوی شوہر پہ، بیٹا باپ پہ، بیوی بھائی بھائی پہ، پڑوسی پڑوسی پہ، استاد شاگرد پہ، مرید پیر پہ۔ ایسے مقدموں کی فہرست بن جائے گی کہ کوئی لو لحاظ نہیں کرے گا۔ لو لحاظ تو تب ہوتا ہے جب شناسائی کی بجائے آشنائی ہو، آدمی لحاظ کرتا ہے، احترام کرتا ہے، حیا کرتا ہے، کچھ آنکھوں میں حیا ہوتا ہے، کچھ زبان پہ حیا ہوتا ہے، کچھ رویوں میں حیا ہوتا ہے، کچھ احسانات یاد کرتا ہے۔ لیکن جب وہ حصی ختم ہو جائے، آپریٹ کر کے گردہ نکال دو، جگر نکال دو، پھر فنکشن کہاں کرے، وہ گردہ ہی نہیں ہے۔ انسانی باڈی کے اندر ایک دوسرے کی محبت، مروت کی حص ہی نہیں ہے، طبیب کائنات نے وہ نکال دی۔ پھر کیا کرے گا، ایک دوسرے پہ مقدمہ کریں گے، پرچے کریں گے، یا اللہ اس نے یہ کیا، اس نے آجر اجیر پر، زار مزارے پر، حکمران محتاط پر، افسر رعایا پر، باپ بیٹے پر، بہن بھائی پر، ہمسائے پڑوسی پڑوسی پر، اور کسی کو ایک دوسرے پہ ایف آئی آر کرتے ہوئے، فرد جرم لگواتے ہوئے، دفع کرتے ہوئے، درخواست دیتے ہوئے ذرہ بھر بھی ندامت نہیں ہوگی، چونکہ ندامت تو ہوتی ہے تعلق پر، محبت پر، آشنائی پر، وہ ہوگا کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ جانور آ کر مقدمہ کریں گے انسانوں پر، پڑوسی آ کے کریں گے، مزدور آ کے کرے گا، آدمی کہے گا یہ سارا فلو، سارا بہاؤ میری طرف آ گیا۔ اتنے مقدمے ہوں گے کہ مت پوچھو۔ قرآن مجید میں آتا ہے دعو ہنالک کا صبور، آدمی موت کو پکارے گا، ان مقدموں سے تھک کر موت کو پکارے گا۔ آگے واضح ہے کہ لا تدعوا الیوم صبورا کثیرا ودعوا صبورا کثیرا، ایک دفعہ نہیں، بار بار موت کو پکارو، موت آئے گی۔ ان ایف آئی آروں سے، دفعات سے، درخواستوں سے تنگ آ کر قرآن مجید میں آتا ہے مالک سے کہے گا جا کر یہ آدمی، نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک مہربانی کر مار دے، دفعات، مقدمے، ایف آئی آریں، درخواستیں اتنی آ گئیں، میرا بچنا مشکل ہے۔ مالک کہے گا انکم ماکثون، موت کو موت آ گئی۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ پاک جنتیوں کو جنت کے مقام پہ، دوزخیوں کو دوزخ کے مقام پہ کھڑا کر کے کہیں گے دمبے کی صورت میں لائیں گے ملک الموت کو، موت کو، دمبے کی صورت میں موت کو، اور اللہ جنت والوں کی کھڑکیاں کھول کے کہیں گے اتعرفون ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو جنت کے رہنے والے اس دمبے کو دیکھ کر کہیں گے نام عرفنا قد عرفنا ھذا الموت، ہم پہچان گئے یہ تو موت ہے۔ پھر وجلین، خائفین، کانپیں گے، لرزیں گے کہ یہ موت یہاں سے سرکتے ہوئے جنت میں نہ آ جائے۔ اگر جنت میں آگے جنت کی رعنائیاں، خوشیاں، راحتیں، چمن، مسرتیں، موت آگے ختم کر دے گی۔ پھر اللہ جہنم کے گڑھے، جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جہنم درکات ہے، جنت درجات ہے۔
پھر اللہ جہنم کے دکھیاروں کو کہے گا اتعرفون ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ اس کو دیکھیں گے کہ نام قد عرفنا ھذا الموت، ہم پہچانتے ہیں یہ موت ہے۔ پھر اللہ کہے گا اب تو فرحین مستبشرین، پھر وہ گلے ملیں گے، مبارکباد دیں گے دوست کی کہ شکر کرو موت آ گئی، موت آ گئی۔ جہنمیوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ موت آ جائے۔ دنیا میں ہر انسان کی آخری خواہش ہوتی ہے موت نہ آئے، ہر آدمی موت سے بچنے کی اٹموسٹ کوشش کرتا ہے، لیکن جہنمیوں کی سب سے بڑی پسندیدہ ڈش ہوگی موت آ جائے۔ اس لیے یہ حدیث پہ میں بخاری کی روایت، جب وہ موت کو دیکھیں گے فرحین مستبشرین، خوشی سے گیت گائیں گے، خوش ہیں موت آ گئی، موت آ گئی۔ پھر اللہ فیومر فیذبح، پھر اللہ کہیں گے اس دمبے کو ذبح کر دو، دمبا ذبح ہو جائے گا۔ تو اللہ کہیں گے آج موت کو موت آئے گی، ماں کسی نفی، آپ جنت میں ہمیشہ جنتی رہیں گے اور دوزخ میں ہمیشہ دوزخی رہیں گے۔ جب یہ دوزخ کے اس پل صراط پہ دمبے کی صورت میں ذبح شدہ موت کا حصہ دیکھیں گے تو پھر وہ کیفیت بدلے گی۔ پھر وہ جنتی جو وجلین خائفین تھے وہ فرحین مستبشرین ہو جائیں گے۔ وہ جو ڈرتے تھے، کانپتے تھے، لرزتے تھے، وہ کہیں گے شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ اب ان جہنمیوں کی کیفیت خوش ہونے والی ان میں آ جائے گی کہ شکر ہے موت نہیں آئے گی۔ اور وہ جہنمی جو خوشی سے جھومے تھے کہ موت آئے گی، یہ تھور کا کانٹا، آگ کا لباس، آگ کا جوتا، فرشتوں کی مار، بچھو سانپ بچ جائیں گے، تو پھر وہاں وجلین خائفین وہاں آ جائے گی، مر گیا۔ تو دفعات سے تنگ آ کر، پرچوں سے تنگ آ کر، ایف آئی آروں سے تنگ آ کر، نہ زور نہ زر نہ زاری، نہ بھاگ سکے، نہ پنجہ آزمائی کر سکے، نہ رائے فرار اختیار کر سکے۔ اللہ دکھائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، دیکھو یہ جو ایف آئی آر کی ان میں غلط تو کوئی نہیں، تم نے کیا، تم نے دیکھا، تم نے کھایا، تم نے پکڑا، تم نے ظلم کیا، تو اس کی ساری ویڈیو کچا چٹھا سامنے جائے گی۔ زمین ویڈیو بنائے گی، اعضاء ویڈیو بنائیں گے، فرشتے ویڈیو بنائیں گے، اللہ خود اپنی پیش کر دیں گے۔ تو ان چار مضبوط گواہوں کے بعد ما سوائے نکسوا رؤوسہم، سر جھک جائے گا کہ اللہ واقعتاً یہی بات ہے، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کھایا تھا، میں نے یہ پکڑا تھا، میں نے یہ زیادتی کی تھی، اقرار کر لے گا۔ پھر اللہ کہے گا چلو جب دوزخ کی طرف، تو دوزخ کے کنارے پہ پہنچنے کے بعد مالک جو دوزخ کے فرشتوں کا سردار ہے، وہ پھر ٹانٹ کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، خفت دلانے کے لیے، عذاب کو دو چند کرنے کے لیے کہے گا، ان سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کیوں آئے ہو؟ حالانکہ ان کے گلے میں ان کی فرد جرم، ان کی چارج شیٹ، ان کے مقدمات کی فہرست ساری گلے میں ہوگی۔ اس نے بیوی کی تعلیم نہیں دی، بچوں کی تربیت نہیں کی، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا، غریبوں کا ساتھ نہیں دیا، تنہائیوں میں آوارہ ہو گیا، رزق حرام وغیرہ 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 وغیرہ، وہ ساری کچا چٹھا اس کے گلے میں ہوگا، اور وہ مالک کو نظر آ رہا ہوگا، فرشتوں کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن پھر بھی مالک پوچھے گا ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کیوں آئے ہو؟ یہ کیوں ہوگا؟ میرا دوست کہنے لگا میں جیل میں تھا، تو جیل میں سپرنٹ جیل آ کے جب کبھی کبھی چکر لگاتا تو وہ قیدی کھڑے ہو جاتے کہ تم کیوں آئے ہو؟ وہ بتاتا 300 فلاں، میرے اوپر 300 فلاں دفعہ ہے، تو وہ سپرنٹ جیل کہتا دفعہ کا نام نہ لو، دفعہ کے اندر ہر مجرم ساتھ والے کو پتہ نہیں ہوتا جرم کیا ہے، تم دو ٹوک کہو کیا جرم کیا تھا، یہ ذلیل کرنے کے لیے۔ حالانکہ سپرنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس جیل بیرک کے اندر چوری پہ پڑے ہیں، منشیات کے پڑے ہیں، ڈاکے کے پڑے ہیں، قتل کے پڑے ہیں، زنا کے پڑے ہیں، لیکن ان قیدیوں کو ذلیل تر کرنے کے لیے، رسوا تر کرنے کے لیے، ہم سفر قیدیوں کے سامنے ڈیگریڈ کرنے کے لیے، بے وقت کرنے کے لیے، سپرنٹ جیل آ کے پوچھتا تھا اپنا جرم کا نام لو، تو وہ کہتا میں نے چوری کی ہے، میں نے بھائی کو قتل کیا ہے، میں نے بیوی کو نہر میں پھینکا ہے، میں نے بچوں کو ذبح کر دیا ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ تو حالانکہ وہ دفعہ کے اندر بھی جرم کا نام تھا، لیکن دفعہ چھپ جاتی ہے۔ سیم سچویشن یہ ہوگی جب دوزخ کی طرف جائیں گے تو مالک پوچھے گا ما سلککم فی سقر، کیوں دوزخ میں آئے ہو؟ حالانکہ گلے میں دوزخیوں کی ساری فرد جرم ہوگی، اور اس کے چہرے پہ بھی لکھا ہوگا، پیشانی پہ لکھا ہوگا، چہرے پہ واضح ہوگا، لیکن پھر یہ بتائیں گے ہمارے اوپر جرم یہ تھا، یہ تھا، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں تھے، اخلاقیات ٹھیک نہیں تھی، معاشرہ ٹھیک نہیں تھی، رویے ٹھیک نہیں تھے، جذبے ٹھیک نہیں تھے، آمد ٹھیک نہیں تھی، خرچ ٹھیک نہیں تھی، دوستی ٹھیک نہیں تھی، دشمنی ٹھیک نہیں تھی، تربیت اولاد نہیں تھی، آنکھیں آوارہ تھیں، زبان بے قابو وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی چارج شیٹ۔ یہ جو جتنے بھی اس پہ لگیں گے ان اس قیامت، اب میں اس آیت کی طرف آ رہا ہوں جو آیت میں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کے بارے میں نے کہا تھا، زلزلے جاگتے ہیں، جسم تندور بنتا ہے، مسام کے اندر سے آگ نکلتی ہے، اور اگر آدمی کے اندر تھوڑی سی بصیرت ہو تو آدمی کس تو مر جاتا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ اب اس دفعات کے اندر میں نے کہا نا بخاری کی روایت ہے، بیل آ کے کہے گا یا اللہ اس آدمی نے میرے اوپر سواری کی تھی حالانکہ میں کھیتی باڑی کے لیے تھا،
بلی آ کے کہے گی کہ اس عورت نے مجھے ٹوکرے کے نیچے بند کر دیا، میں بھوکی مر گئی، اگر نکال دیتی میں خود اپنے کیڑے کوڑے کھا کے گزارا کر لیتی۔ باپ آ کے کہے گا یا اللہ اس بیٹے نے میری کہنا نہیں مانا تھا۔ بیوی کہے گی میری اس نے تربیت نہیں کی تھی، لان تان کی، گالی گلوچ کی، میرے ماں باپ کو رسوا کیا، میرے بہن بھائیوں کو رسوا کیا۔ بیٹی کہے گی میرا اس نے حق ادا نہیں کیا تھا، میرے پیسے مار لیے تھے، میرا یہ۔ اس وقت یہ نہیں کہے گا کہ بیٹی کو تو یہ کہہ، نہ بیٹی اور باپ کے اندر ایک شناسائی ہوگی، آشنائی ہوگی نہیں ہوگی، شناس واقفیت ہوگی صرف۔ اب اس مقدمات کی فہرست میں ایک مقدمہ سب سے خوفناک ہوگا جو ان تمام مقدمات پہ بھاری ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ مقدمہ کرنے والا کون؟ کہیں بیوی کر رہی ہے، کہیں دوست کر رہا ہے، کہیں پڑوسی کر رہا ہے، کہیں آجر کر رہا ہے، کہیں اجیر کر رہا ہے، کہیں زارع کر رہا ہے، کہیں مزارع کر رہا ہے، کہیں حکمران کر رہا ہے، کہیں رعایا کر رہی ہے، یہ مختلف۔ یہ جو مقدمہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ہے، یہ مقدمہ کون کرے گا؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے قال الرسول، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ کریں گے۔ اب جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ شکایت پہ آگے، جنہوں نے رحمت کی چادر ڈالنی ہے وہ انہوں نے آ کے مقدمہ کر دیا۔ کس کے ہاں مقدمہ کریں گے؟ قال رسول یا رب، جج اللہ بن گیا، مقدمہ مدعی آمنہ کے لال بن گئے۔ اور مقدمہ کیا ہے؟ ان قوم، 6 لفظوں میں مقدمہ ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میرے اس امتی نے، اس خاندان نے، اس گھر والوں نے، اس علاقے والوں نے، اس زمانے والوں نے، اس خطے والوں نے یا اللہ قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، قرآن کو پس پوش ڈل کر دیا تھا، قرآن سے منہ موڑ لیا تھا، قرآن کو بے توقیر کیا تھا، قرآن کو انٹرٹین نہیں کیا تھا، قرآن کو ویلکم نہیں کیا تھا، قرآن کو پذیرائی نہیں دی تھی۔ یہ سارے اسی قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو اس میری قوم کا جرم کیا ہے یا اللہ؟ اس جرم یہ ہے کہ ان کے پاس ناولوں کے لیے، ڈراموں کے لیے، کھیلوں کے لیے، کھلانوں کے لیے، نادر نیاز کے لیے، پیسوں کے لیے، ٹکے کے لیے وقت تھا، قرآن کے لیے وقت نہیں تھا۔ میری اس قوم نے قرآن سے منہ موڑا، قرآن سے بے اعتنائی کی، قرآن سے بے توجہی کی، قرآن سے بے دھیانی کی، قرآن کو پس پش ڈالا، قرآن کو پیٹ کی، قرآن کو وقت نہ دیا۔ یہ جرم اس کا ہے۔ جرم کا دعویٰ کون کرے گا؟ آمنہ کے لال۔ کس کے پاس کرے گا؟ اللہ۔ کیا کرے گا؟ قرآن، اور قرآن گواہی دے گا۔ پھر اللہ پاک اس آدمی کے زندگی کے سارے بلوغت کے شب و روز لائے گا۔ اس کی جوانی دیکھو، بڑھاپا دیکھو، دن دیکھو، رات دیکھو، بہار دیکھو، خزاں دیکھو، صحت دیکھو، بیماری دیکھو، سفر دیکھو، حضر دیکھو۔ تو زندگی کا پورا کچا چٹھا صادق مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت کی تصدیق کرے گا کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈالا تھا۔ اب جس ذات اقدس کی شفاعت پہ میں اور آپ زندگی کے ماہ و سال طے کرتے ہیں، ایک ہی امید ہوتی ہے کہ قیامت دن اللہ پاک، اللہ کے محبوب شفاعت کریں گے۔ اگر شفاعت کرنے والا شکایت کر بیٹھا تو اس لیے ہر مقدمے سے بچنا چاہیے، چھوٹا مقدمہ، بڑا مقدمہ۔ حق لیے بغیر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک نبی سوئے تھے، چیونٹی نے آ کے کاٹ لیا، آنکھ کھل گئی، درد ہوا، چیونٹیاں ساتھ پھر رہی تھی، انہوں نے آگ جلائی اور ساری چیونٹیاں جل گئیں۔ اس پہ اللہ نے اس نبی کی ایکسپلینیشن کال کر لی کہ یہ بتائیں کہ ڈنگ مارا تھا ایک چیونٹی نے، سزا پورے قبیلے کو کیوں دی؟ پورے قبیلے کو کیوں دی؟ تو قیامت والے دن چیونٹیوں کی سنی جائے گی، بلیوں کی سنی جائے گی، پرندوں کی سنی جائے گی، کمزوروں کی سنی جائے گی۔ تو جب ان کو انصاف دیا جائے گا تو جو کائنات میں سب سے سچ لایا، سچا نبی کہے گا۔ اس لیے میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اور آپ کو، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا، دفعہ کوئی لگا لو، 302 نہ لگاؤ۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کسی درخت پہ 302 لکھ دو تو وہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ کسی کے فون نمبر میں 302 آ جائے تو لوگ اس کا مذاق کرتے ہیں۔ ہم کالج میں پڑھتے تھے تو کسی کا رول نمبر مل جاتا 302 تو وہ سارا سال لوگوں کی تنقید میں ہوتا، کلاس فیلوز اس کو تنگ کرتے کہ 302 رول نمبر ہے، مکان کا نمبر 302 آ جائے۔ تو یہ ایک ایسا فگر ہے کہ مکان کا نمبر ہو، فون کا نمبر ہو، کلاس کا رول نمبر ہو، درخت پہ لکھا جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے آخر دم تک کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا جو تفتیش کے دوران میری FIR کرتے ہو 302 نہ لگا دے۔ مجھے اور آپ کو زندگی گزارتے ہوئے ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں قیامت کے دن آمنہ کے لال میرے خلاف یعنی ہجر قرآن کی دفعہ دیا نہ کر دیں۔ اب اس سے بچنے کے لیے 5 کام مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے۔ بیوی بچے روئیں یہاں سے، ماں باپ راضی ہوئے ناراض، دوست احباب ملیں جو جدا ہوں، صحت جائے یا رہے، سفر آئے یا رہے، اسٹیٹس آئے یا رہے، لوگ عزت کریں ذلت کریں، اس کو چھوڑ کر 5 کام کریں تو ہجر قرآن سے بچ جائیں گے۔ اب بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، ارائی ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں،
5 کام کر لیں تو ہجر قرآن، قرآن سے دوری، قرآن سے مہجوری، قرآن سے بے رغبتی، قرآن سے بے اعتنائی، قرآن سے بے دھیانی، قرآن کو پس پش ڈالنا، اس دفعہ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر اس دفعہ لگ گئی تو پھر کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، بچت کی صورت مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہجر قرآن کی دفعہ لگ گئی، اور کیا اس سے بچنے کے لیے مجھے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، وقت نکالنا پڑے، سرمایہ نکالنا پڑے، سٹیٹس دینا پڑے، عزت دینا پڑے، قربانی دینی پڑے، جاگنا پڑے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، تانے سننے پڑے، باتیں سننی پڑیں، لوگوں کی آوازیں کسنی پڑیں، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یہ اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے۔ ہجر قرآن سے بچ جائیں، قرآن کے مقدمہ ہو۔ اب اس کے لیے میں نے کہا 5 کام کریں، علماء نے لکھا ہے، تو آدمی سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کی دفعہ سے بچ سکتا ہے۔ پہلا کام کیا کرے؟ قرآن پر ایمان لے جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ ہجر قرآن سے بچنے کے لیے پہلی چیز جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، بوڑھا ہے، جوان ہے، قاری ہے، غیر قاری ہے، حافظ ہے، غیر حافظ ہے، کھرب پتی ہے، خانہ بدوش ہے، کوئی نہیں، قرآن پر ایمان لے جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اب قرآن پر ایمان لانا کیا ہے؟ آپ ایک طبیب کے پاس گئے، خاندانی طبیب ہے، 5 پشتوں سے طبیب ہے، سکھ ہے، ایسے ہوتے ہیں، سکھ طبیب ہے، نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی پوری تفتیش کر دیتا ہے۔ آپ میں یہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کی تفتیش بغیر کسی رپورٹوں کے، بغیر کسی ایکس رے کے، بغیر مریض کے بتائے، اس نے جو تفتیش نبض پہ رکھ کے کی 100% ٹھیک تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مان گئے اس کی مہارت کو، اس کی طب کو، اس کے حاذق پنے کو، کہ یہ تو بڑا کمال کا نبض شناس ہے۔ اب اس نے آپ کو دوائی دی، دوائی دینے کے بعد کہا جی یہ آپ کا علاج ہے، یہ آپ کی غذا ہے، یہ آپ کا پرہیز ہے سکھ، قرآن کو نہیں مانتا، رسول رحمت کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، بیت اللہ کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، نبی رحمت کی تعلیمات ہے سکھ، لیکن ہے نبض شناس اتنا کہ مجھے اس کی نبض ہونے پہ، حاذق ہونے پہ، طبیب ہونے پہ یقین آ گیا۔ اب بیٹھا ننکانے صاحب میں، ہمیں اور آپ ہیں فیصل آباد کے، اس نے کہا یہ ہے دوائی، اس کے ساتھ یہ ہے غذا اور یہ ہے پرہیز۔ اب اس نے پوچھا پرہیز کیا؟ اس نے کہا پالک، اس نے کہا پالک نہیں کھانی، اور ٹماٹر نہیں کھانے، اور چاول نہیں کھانے، اور بڑا گوشت نہیں کھانا۔ اب آپ گھر آ گئے، یہ دوائی کب لینی ہے؟ یہ دوائی روزانہ 1 دفعہ لینی ہے، یہ دوائی ہفتے میں 1 دفعہ لینی ہے، یہ دوائی ہفتے بعد 2 دفعہ لینی ہے، یہ ساری تفصیل لے کر آپ آ گئے۔ جب گھر میں آئے تو آتے ہی اس حکیم آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ نے آتے بیوی کو کہا یہ چیزیں میری پلیٹ میں، میری ڈش میں نہیں آنی چاہیے، چونکہ حکیم نے روکا۔ حکیم دیکھ نہیں رہا، حکیم کی بصیرت کوئی مضبوط نہیں ہے، چونکہ سکھ ہے، قرآن اس کی پس پشت پہ نہیں ہے، نبی رحمت کے ارشاد اس کے ساتھ نہیں ہے، بصیرت سے محروم ہے، سکھ ہے، 4 پشتوں کا خاندانی ہے۔ آپ نے کہا مجھے حکیم نے کہا تھا چاول نہیں کھانے، بیف نہیں کھانا، چکن نہیں کھانا، کولڈ ڈرنک نہیں کھانا۔ اب اس کی غیر موجودگی میں اس پر یقین کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر اللہ کے حلال چیزوں کو چھوڑنا، اس کو حکیم کا یقین کہتے ہیں۔ آپ کا پیر دے، آپ کا استاد دے، آپ کا دوست دے، آپ چپکے سے سلاد کھا لیں گے، پانی پی لیں گے، خشک روٹی کھا لیں گے، لیکن اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ ہے کسی کی بات کا انشیکی بلیف، غیر متزلزل یقین کہ حکیم نے منع کیا۔ شادی میں گئے، حکیم نے منع کیا، دوستوں کے پاس گئے، حکیم نے منع کیا، رشتہ داروں کے پاس گئے، حکیم نے منع کیا، گھر کی تنہائیوں میں حالانکہ حکیم حاضر نہیں ہے، ناظر نہیں ہے، سزا نہیں ہے، حکیم کی ہدایت پہ چلنے کے بعد صحت کا 100% ملنا یقینی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ گولی 1.5 ہے، یہ گولی 2 ہیں، یہ گولی 2.5 ہے، مجال ہے 1.5 کو 2 کر لیں، 2 کو 2.5 کر لیں، 2.5 کو 3 کر لیں۔ کسی طبیب کی طب پر اعتبار کرتے ہوئے اس کی غیر موجودگی میں اس کے منوان ہدایات پہ چلنا، اس کو یقین کہتے ہیں۔ پہلی چیز ہے ہجر قرآن کے اعراض سے بچنے کے لیے کہ قرآن کی ذات پہ یقین ہو۔ قرآن نے جو کہا اندر لرز جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ مدینہ کی گلی میں پھر رہے تھے، ایک گھر سے آواز ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، یعنی جو آدمی نے کیا ہوگا اللہ دکھا دے گا، یہ دیکھو بھائی تم نے دوپہر کو، رات کو یہ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ کی آیت سنی تو اتنا قرآن کی آیت پہ یقین۔ ہمارے ہاں قرآن پہ عقیدہ ہے، یقین کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں۔ ایمان اور یقین میں بہت بڑا، ایمان اور عقیدے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم عقیدے کو ایمان سمجھتے ہیں، ایمان سم تھنگ ایلس، ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، ہم قرآن پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ آیت سنی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے پھیلا دی جائیں گے تو بیمار ہو گئے، کئی دن تک گھر میں لوگ آتے رہے، پتہ نہ چلے۔ بعد میں پتہ چلا، ان کی بیوی نے بتایا کہ مدینے کی گلی سے گزرتے ہوئے ایک آیت کے ایمان نے امت عمر کے وجود میں سے صحت کو نچوڑ لیا، بیمار کر دیا، اور لوگ تیمارداری کرتے رہے۔ یہ ہے قرآن پر ایمان آ جانا۔
فجر کی نماز پڑھتے اور 3 صفوں تک رونے کی آوازیں جاتی. اللہ کے محبوب کے بعد داڑھی کے بال سفید ہو گئے. کسی نے کہا اللہ کے صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سفید بال ہو گئے. فرمایا سورہ ہود کے مضامین نے میرے داڑھی کے بالوں کو سفید کر دیا. یہ ہے قرآن مجید پر یقین. ایسے یقین کرو جیسے یقین کرنے کا حق ہے. قرآن نے کہا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. قرآن نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا. یہ جو قرآن مجید نے سورہ حجرات میں 6 چیزوں سے منع کیا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ طبیب کائنات کے پرہیز کی فہرست ہے. قرآن مجید نے کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کی اذان سنو جس مصروفیت میں اس مصروفیت کو چھوڑ دو، وہ نیند ہو، وہ تجارت ہو، وہ زراعت ہو، وہ صنعت ہو، وہ حرفت ہو. اب جمعے کا قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جمعے کی اذان سننے کے بعد جمعے کے بعد کسی مصروفیت میں لگنا آدمی اپنے اوپر ایسے سمجھے جیسے کسی نے کر دیا کرفیو لگ گیا. جو روڈ پہ نظر آ جائے گا گولی مار دی جائے گی. تو گلیاں، محلے، بازار، کھیت کھلیان، پیٹرول پمپ، فیکٹریاں، ہر چیز تھم جائیں. زندگی رک کے آ کے متحرک ہو کے مسجد کی صفوں پہ آ جائے. یہ ہے سورہ جمعہ پر ایمان کا تقاضا. قرآن مجید کا پہلا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ کہ قرآن نے جو کہہ دیا غذا وہ لو. الا بذکر اللہ اذا تلیت علیہم آیاتہ اقیموا الصلاۃ قد افلح المؤمنون. جس چیز کو قرآن کہتا گیا غذا کے طور پر کھاتے جاؤ. جس چیز سے قرآن منع کرتا گیا غیبت نہ کرو، تجسس نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، بدگمانی نہ کرو، الٹے نام نہ پکارو، تو اس سے بچتے جاؤ. جس طرح ایک سکھ طبیب کے کہنے پہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے گھر میں آ کے مسلمان رک جاتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں پہ جو نہیں رکتا گویا اس نے قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے. اور ہجر قرآن سے بچنے کے لیے قرآن پر عقیدہ ہونا کافی نہیں، قرآن پر ایمان ہونا کافی ہے. قرآن پر ایمان اتنا مضبوط ہو، اتنا جس طرح ایک آدمی آپ سے پوچھتا ہے آرکیٹیکٹ آ کر کتنی منزلیں بنانی ہے آپ کو؟ 10 منزلیں. کہتا 10 منزلوں کے لیے فاؤنڈیشن اور بنیاد میں یہ ڈالنا پڑے گا، پھر 10 منزلوں کا بوجھ سہارے گا. پورے دین کا بوجھ اٹھانے کے لیے قرآن مجید کا یقین ہونا ضروری ہے. جب تک قرآن پر ایمان، اس لیے آمن الرسول بما انزل علیہ، اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی، میرا رسول قرآن پر ایمان لایا. آمن الرسول بما انزل علیہ، قرآن پر ایمان لایا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو آپ پر نازل ہو آپ اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے محبوب کی یہ خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے محبوب قرآن پر ایمان لاتے ہیں. تو پہلی چیز ہے قرآن پر ایمان لانا، جیسا ایمان لانے کا حق ہے. اس کے لیے نفل پڑھ جائیں، اس کے لیے دعائیں پڑھی جائیں، اس کے لیے ایمان والوں کے پاس بیٹھا جائے، اس کے لیے ایمانی مجالس میں جائے، جس کے لیے ایمانی کتابوں کو پڑھا جائے. اس کے لیے کائنات میں جو ایمان کے سیمپل، نمونہ، معیار تھے اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا جائے. کون سیمپل تھے، کون نمونہ تھے؟ تو سورہ بقرہ میں آتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے. تو لوگ شیشہ توڑنا چاہتے ہیں، یعنی ایمان کو پرکھنے کے لیے جو آئینہ ہے وہ صحابہ کی ذات ہے. اور کم نصیب ازلی عبدی دوست کی سزا بہار مشکوک اور نصب لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئینہ توڑ دو تاکہ لوگ اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے ان کے پاس سیمپل اور نمونہ ہی کوئی لو. آمنوا کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے باپ لایا، جیسے دادا لایا. نہ ایمان کی بحثیت مجموعی جس قوم کی، جس قبیلے کی بحثیت مجموعی اللہ نے تصدیق کی ہے اس قبیلے کا نام صحابہ ہے. باقی کائنات میں کسی کے ایمان کو سیمپل، معیار، نمونہ اور لٹمس پیپر کے طور پر قرآن نے امت کے لیے متعارف نہیں کروایا. صحابہ کا ایمان پڑھا جائے، صحابہ کے ایمان کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا جائے. صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا یقین کیسا تھا، صحابہ کا آیتوں ایک ایک سورت کے اوپر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے آنکھیں خشک نہیں ہوتی تھی. تو دوسری چیز جو ہجر قرآن سے بچنے کے لیے، اب یہ پہلی چیز ایمان لانا، تاکہ قرآن کے اوپر جو ہمارا الزام لگے گا قیامت الدین کہ یا اللہ میرے اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب آپ دیکھیں. دوسری چیز قرآن کی تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ قرآن جن کو ہم نے کتاب دی وہ قرآن کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. تلاوت کرنے کے حوالے سے 4 چیزوں کا ہم خیال کریں. میں یہ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ مذاکرہ ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، فن خطابت نے مذاکرہ ہے کہ قیامت والے دن سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کے بقول دفعہ لگے گی کہ اس نے قرآن کو نظر انداز کیا تھا. نظر انداز کرنے والوں کی بچنے کے لیے 5 طریقے ہیں. پہلا قرآن پر ایمان لائیں. دوسرا قرآن کی تلاوت کریں. تلاوت کیسے؟ یتلونہ حق تلاوت ہی،
ایسے تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب، ایک ہے میں کرتا ہوں، ایک ہے آپ کرنا نا. یتلونہ حق کا تلاوت، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اس میں 4 باتوں کا خیال رکھیں. ایک یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت روز کریں. کون ہے جو روز نہیں کھاتا؟ کون ہے جو روز واش روم نہیں جاتا؟ کون ہے جو روز نہیں سوتا؟ کون ہے جو رزق روزی والی جگہ پہ روز نہیں جاتا؟ کون ہے جو روز لباس نہیں پہنتا؟ جب ہماری زندگی میں 20 چیزیں روز کے حوالے سے ہیں اور ہم اس کو روز کے حوالے سے 50 سال سے 60 سال سے کر رہے ہیں، تو روز کے حوالے سے تلاوت کیوں نہیں آ سکتی؟ روز لباس پہنتے ہیں، روز کھانا کھاتے ہیں، جتنے مصروف ہوں، جتنے بیمار ہوں، روز نیند لیتے ہیں، روز وضو کرتے ہیں، روز غسل کرتے ہیں. روز کی بنیاد پر ہونے والے کاموں کو اگر دیکھا جائے، روز موبائل دیکھتے ہیں، روز واٹس ایپ دیکھتے ہیں، روز فون کرتے ہیں، روز بازار جاتے ہیں، تو ہم کہیں گے یہ زندگی کے 30 سالوں کے میں روز کام کر رہا ہوں. تو جب روز کے کام کرنے والوں کی ایک طویل فہرست میرے وجود سے ہے تو روز قرآن کیوں نہیں؟ کیسے اللہ لنگڑا لولا آپا سمجھے کہ جب اتنے کام روز کرتا تھا تو روز تلاوت کیوں نہیں؟ حضرت انس نے کہا طائف کے لوگ آپ کو ملنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمایا ان کو کہو میری آج کی تلاوت رہتی ہے، میں تلاوت کر کے پھر آتا ہوں. جس ذات اقدس کے اوپر قرآن اترا وہ بھی اپنے روز کی تلاوت کے لیے ناگزیر کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو روز موبائل کتنی دفعہ کھولتے ہیں، روز واٹس ایپ کتنی دفعہ، روز اسٹیٹس کتنی دفعہ، روز بازار کتنی دفعہ، جب اتنی دفعہ روز کام ہوتا ہے روز تلاوت کیوں نہیں؟ پہلی چیز تلاوت کے لیے روز تلاوت کیجیے. جس دن تلاوت نہیں ہوگی وہ ایسے جس دن کھانا نہیں ملا، وقت پہ چائے نہیں ملی. میرا کبھی چائے کا ناغہ نہیں ہوا. میرے ایک عزیز ہیں، وہ کہنے لگے سردیوں گرمیوں مجھے یاد نہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا ہوں اور میں نے باقاعدہ بوٹ اور جرابیں نہ پہنی ہو. زندگی کہنے کہ مجھے یاد ہی نہیں زندگی میں کبھی میں نے آج تک نہایا نہ ہوں. تو ایسے لوگوں کے روز کے معمولات ہیں. کھلاڑی ہیں، روز ورزش کرتے ہیں، گیم کرنے والے روز کھیل میں جاتے ہیں، جم میں جاتے ہیں، ورزش. تو جب اتنے کام روز کرتے ہیں اور اسی وجود سے کرتے ہیں اور اسی زمین آسمان کے درمیان کرتے ہیں تو چھوٹا سا صحیفہ روز کیوں نہیں کھول سکتا؟ اس لیے لیم ایکسکیوز ہوگا. دوسری چیز، قرآن کو پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہ نہیں کہ جس طرح یعلمون تعلمون، بلکہ قرآن کو سنواریں. عبداللہ بن مسعود نے ایک صحابی کو دیکھا، تابعی کو تلاوت کر رہا تھا، ایک مد لمبی نہ کی. مد ہوتی ہے نا 5 حرفی، مد ہوتی ہے 3 حرفی، 2 حرفی، 2 الفی کے برابر. تو وہ فوراً آیا کہنے لگے اس جگہ پہ ہم لمبی مد کیا کرتے تھے، تم صحابہ کے ہوتے ہوتے لمبی مد کیے بغیر قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ یعنی قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. مقدار نہیں، معیار. ہم حرم میں تھے تو ایک دن شام کو آ کے کتنے طواف کیے؟ ایک آدمی کہنے لگے میں نے 40 طواف کیے ہیں. تو سب نے رشک کی نگاہ سے دیکھا. اب اسلام کا معیار یہ نہیں ہے کہ کثرت سے کرو. اسلام کہتا ہے خوبصورت کرو، تھوڑے کرو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں ہے. میں نے کہا 40 کیے، اس میں سے کتنے لوگوں سے ٹکرائے، کتنے عورتوں سے ٹکرائے، کتنوں کو دھکا دیا، کتنوں کو کندھا مارا، کتنوں کو زیگ زیگ کیا، کتنے نمازیوں کے آگے سے گزرے. لہٰذا قیامت والے دن 40 ہوں اور بگڑے ہوئے ہوں اس سے بہتر ہے ایک اور سنورا ہو، ایک رکوع پڑھے اور سنوار کے پڑھیں. تلاوت روز کریں اور سنوار کے کریں. جس طرح فنکشن پہ جاتے ہیں، جوتا کیسا ہو، کپڑا کیسا ہو، ٹوپی کیسی ہو، جرابیں کیسی ہو، کوٹ کیسا ہو، ویسٹ کوٹ کیسا ہو، ٹوپی کیسی ہو، تو آدمی فنکشنل ویئرنگ ڈریس کیسا سنبھالتا ہے کہ یہ جیسا بھی ہو. قرآن مجید کی ایک ایک صورت کو سنواریں، نکھاریں، سنبھالیں. یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آ کے ڈانٹا کہ یہاں تو ہم لمبی مد کرتے تھے، تم لمبی مد کیے بغیر قرآن کیوں پڑھ گئے؟ عجم میں کثرت کا شوق ہے، حسن کا شوق نہیں ہوتا. اور اسلام کا مزاج کثرت نہیں ہے، حسن ہے کہ خوبصورت کرو چاہے تھوڑے کرو، سنوارو. اور تیسرا یہ ہے تلاوت میں کہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید روز اپنے آپ کو یاد کرو. المنجد لغت کی کتاب ہے. کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس کے، اب تو خیر علماء کے پاس کتابیں کم ہیں چونکہ تنخواہیں کم ہوتی ہیں، ورنہ جب علماء کے پاس مال وافر تھا تو ان کے لائبریریاں بھری ہوتی تھیں. آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے محلے کے جو مولوی صاحب ان سے پوچھا کریں، کوئی کتاب لینی ہو، کوئی تفسیر لینی ہو، کوئی حدیث لینی ہو، کوئی سوٹ لینا ہو، کوئی جوتا لینا ہو، کوئی کپڑا لینا ہو. یہ ثواب کی بات ہے، بخشش کی بات ہے. ورنہ 20,000 30,000 سے کیا ہوتا ہے؟ تو جب علماء میں سے شاید کسی کا مکتبہ جس میں المنجد نہ پڑھی ہو، یہ لغت کی کتاب ہے، اس کا لکھنے والا عیسائی ہے اور عیسائی پورے قرآن کا حافظ تھا. تو قیامت والے دن اگر منجد کا مؤلف کھڑا ہو گیا کہ مجھے پورا قرآن یاد تھا اور کلمہ پڑھنے والے کو سورہ ملک یاد نہیں تھی، اتنا قرآن کم از کم ہو کہ کم از کم آدمی فجر کی نماز کی جماعت تو کرا سکے.
سلمہ رضی اللہ صحابی ہیں، کہنے کہ مدینے کے کنارے پہ رہتے تھے اور ہمیں قرآن اسلام لانے سے پہلے کافی یاد تھا۔ جب ہم مسلمان ہونے کے لیے تو آپ نے اسلام پڑھا، فرمایا بھائی تمہیں قرآن کس کو یاد ہے؟ تو میں 7 سال کا بچہ تھا، میں نے کہا مجھے یاد ہے۔ آپ نے کہا سناؤ، میں نے سنایا تو کافی سارا قرآن میں نے سنا دیا۔ انہوں نے کچھ آپ نے کیسے سنایا؟ کہ ہماری بستیوں سے صحابی جب لکڑیاں چننے کے لیے، آگ جلانے کے لیے گزرنے کے لیے گزرتے تھے تو ان کی زبانوں پہ یاد کرنے والا قرآن اتنا ہوتا تھا کہ ہم نے ان سے سن سن کے خود یاد کر لیا۔ صورتوں کا یاد کریں، سب سے اعلیٰ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت الدین نہ مال کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، قلب سلیم کام آئے گا۔ قلب سلیم کون ہے؟ جس میں قرآن زیادہ ہو۔ احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ نے کہا بھی زیادہ قبریں تو کھود نہیں سکتے، تھوڑی پتھریلی زمین تھی، آپ نے کہا بھی قبریں کھودتے جاؤ، دفن کرتے جاؤ، لیکن پہلے دفن کرو جس کو زیادہ قرآن یاد تھا، جس کو قرآن زیادہ یاد تھا۔ مجھے کیا کیا یاد نہیں ہے، لیکن مجھے سورہ ملک یاد نہیں، سورہ یاسین یاد نہیں، سورہ واقعہ یاد نہیں، سورہ مزمل یاد نہیں، سورہ مدثر یاد نہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو۔ تیسری چیز یہ ہے تلاوت کا کہ اپنے سینے کو قرآن کی آیتوں سے، پنیریوں سے، آیتوں سے آباد کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن سے پڑھیں، موبائل سے نہ پڑھیں۔ بہت بڑی سازش ہے کہ قرآن کو قرآن سے ہٹا کر موبائل کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کو موبائل کہتے ہیں، یہ قرآن کہتے ہیں، تو کہتے ہیں موبائل کہتے ہیں۔ وہ برتن جس میں بلی پانی پی لے آپ اس میں سے پانی پئیں گے، جس میں سے کتا پانی پی لے کوئی پانی پیے گا، تو وہ موبائل جس میں گانے ہیں، نغمے ہیں، فوش فلمیں ہیں، موویز ہیں، کیا اسی میں سورہ واقعہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے قرآن کا تقدس، احترام، پاکیزگی، حیا، وقار، وقت وہ ختم ہوگی۔ قرآن کا احترام جو تھا کہ قرآن اٹھانا، سینے سے لگانا، آنکھوں سے لگانا، چہرے پہ لگانا، رخسار پہ لگانا، ہاتھوں میں لگانا، یہ ساری چیزیں موبائل کے ساتھ نہیں ہیں۔ کبھی قرآن موبائل کے اندر نہ پڑھیں۔ قرآن کو جب بھی پڑھیں قرآن کے ساتھ پڑھیں۔ چھونے کا ثواب الگ ہے، قرآن کو دیکھ کے پڑھنا، ہاتھ کا ثواب، آنکھ کا ثواب، لب کا ثواب، سینے کا ثواب، مس کرنے کا ثواب، یہ سارے ثوابوں سے محروم ہو جب آدمی موبائل کھول کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد موبائل نیچے پڑا ہوگا، تھوڑی دیر بعد کچن میں پڑا ہوگا، تو جب آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے والی چیز کو بے توقیر مقام پہ پھینکے گے تو کل آہستہ آہستہ قرآن کے حوالے سے بھی عظمت ختم ہو جائے گی۔ ہاں جہاں قرآن میسر نہیں ہے استغفار پڑھتے موبائل سے پڑھ لیں، جہاں قرآن میسر نہیں ہے۔ لیکن بڑے بڑے دیندار بڑے شوق سے پگڑی پہن کر بے دینی کر رہے ہوتے ہیں، موبائل سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فحاشی کے مقام سے خیر تلاش نہ کریں۔ اگر مصحف نہیں ہے، اگر دوسری بات ہے قرآن پڑھیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ تیسری بات قرآن مجید کا ہجر قرآن سے بچنے کی تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں جیسے سمجھنے کا حق ہے۔ آپ کا ایک دوست ہے چینی، اس نے آپ کو ایک چین کی کتاب دی، آپ چینی نہیں جانتے، اس کی شاعری کی ہے، ناول کی ہے، اقوال زرعی کی ہے، دانش مندانہ اقوال کی ہے، چین کی دانش بڑی مشہور ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے فون کیا، اس نے ایک ٹوٹی پھوٹی زبان میں پوچھا آپ پڑھتے؟ آپ نے کہا میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ کہ کیا کیا پڑھتے ہو؟ کہ سمجھ کچھ نہیں آتی، روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو وہ خوش ہوگا، وہ کہے گا صرف پڑھنے کے لیے نہیں تھی، اس کو سمجھنے کے لیے تھی، کہ میں اتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں، انگلی پھیر چکا ہوں، چومتا ہوں۔ تو کہے گا نہیں اس کے اندر دانش ہے، وزڈم ہے، دانائی ہے، حکمت ہے، دانش ہے، برہان ہے، وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو قرآن کو سمجھو۔ ایک رکوع، مجھے ایک صاحب کہنے لگے آج میرا 26واں پارہ ہے، ایک رکوع کر کے قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو۔ 26واں پارہ میرے کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے 2 انداز ہیں، ایک تدبر ہے، ایک تذکر ہے۔ تدبر ہے گہرائی کے ساتھ قرآن کو سمجھنا، یہ جوان مردوں کا کام ہے، شیروں کا کام ہے، جنہوں نے زندگی صرف قرآن کے نام وقف کر کے 25 علوم سے بہرور ہو کر قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، وہ ہے تدبر قرآن۔ لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اتنا کہ قرآن کا معنی، ترجمہ، مفہوم سمجھ آ جائے۔ یہ تو ہر ایک پہ ضروری ہے۔ آپ 5 پارے پڑھ جائیں ترجمے کے ساتھ، 6واں پارہ جب شروع کریں گے تو آپ کو 70% ترجمہ خود آنا شروع ہو جائے گا۔ 4 دفعہ آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک آدمی سورت پڑھے اور سورت پڑھنے کے بعد آپ سے پوچھے سورت میں کیا کہا گیا تھا، تو آپ کو 70-80% مفہوم بیان کر دیں۔ اس میں کچھ میراث کی باتیں تھیں، کچھ عقائد کی باتیں تھیں، کچھ اقوام سابقہ کی باتیں تھیں، کچھ جنت کی باتیں تھیں، اور وہ کہیں گے ہاں یہی باتیں تھیں۔ اتنا قرآن کا سمجھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ہم نے دنیا کے جتنے علوم سیکھے، اگر وہ علوم ماں کی پیٹ سے سیکھ کے آئے ہیں، پھر اگر قرآن کو نہیں سمجھتے تو آپ قابل معافی ہیں۔
اور اگر موبائل کا کام، اگر اے سی کا کام، اگر فرنیچر کا کام، اگر لکڑی کا کام، اگر درزی کا کام، اگر لوہے کا کام، اگر کپڑے کا کام، اگر ایف اے کا کام، بی اے کا کام، سارے کام سیکھے ہیں، کہیں کسی میں آنکھ استعمال کی، تو پھر یہ سارے اعضاء قرآن میں کیوں نہیں؟ کتنے کام ہیں، کوئی بھی دنیا میں عاقل بالغ عالم پیدا نہیں ہوتا۔ تیسرا قرآن کا حق یہ ہے جس کے بغیر ہم ہجر قرآن سے نہیں بچیں گے کہ قرآن کا سمجھ، اس کے لیے بوڑھا ہونا کو ضروری نہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، دیہاتی ہیں، شہری ہیں، اکیلے ہیں، اگر آپ اکیلے ہو کر دکان بھی کرتے ہیں، اکیلے ہو کر گھر بھی چلاتے ہیں، اکیلے ہو کر سارے کام کرتے ہیں، تو اکیلے ہو کر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے؟ کون کہتا ہے کہ قرآن کے سمندر میں اتر کر قرآن کے موتی نکال کر نسل نو کے سامنے رکھو؟ وہ تو ہے شیر مردوں کا کام۔ لنگڑے لولے یہ تو کر سکتے ہیں، قرآن سمجھ تو سکتے ہیں، مفہوم قرآن کا۔ چوتھا یہ ہے کہ قرآن کو عمل کریں جیسا عمل کرنے کا حق ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، میں نے کہا نا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ FIR ہر اس شخص کے خلاف کٹے گی جس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہوگا، جس کا قرآن کی تلاوت صحیح نہیں ہوگی، جس کا قرآن کا سمجھنا ٹھیک نہیں ہوگا، اور جس کا قرآن پہ عمل نہیں ہوگا۔ یہ ہجر قرآن سے سید، بادشاہ، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر عہدے کوئی نہیں بچا سکیں گے۔ جس کو عمل پیچھے کر دے اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے حضور کے اہل بیت وہ ہیں جو حضور کے طریقے پہ چلتے ہیں، خونی اہل بیت کی کوئی وقت نہیں۔ جس کو نسب عمل پیچھے کر دے، عمل ہے شرابیوں جیسا، عمل ہے زانیوں جیسا، عمل ہے چوروں جیسا، عمل ہے ڈکیتوں جیسا، عمل ہے حرام خوروں جیسا، اور دعویٰ کرتا ہے میں آل رسول ہوں، آل علی ہوں، آل نبی ہوں فلاں، تو یہ دعوے اسلام کے ہاں ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ مسلم کی روایت ہے جس کو نسب پیچھے، عمل پیچھے کر دے اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ تو چوتھی چیز ہے عمل کریں۔ عمل میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس عمل اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے کرو نوک پلک سنوارو جیسے اللہ کے محبوب نے نماز کی نوک پلک سنواری۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا ان کی بیوی ام رومان نماز پڑھتے تو دوپٹہ ٹھیک کیا، تو ڈانٹ کے کہا نماز میں ہلا مت کرو، نماز میں زیادہ ہلنا یہودیوں کا کام ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا دونوں پاؤں بچھا کے بیٹھا تھا، فرمایا نماز میں کتوں کی طرح نہ بیٹھا کرو، ایسے بیٹھا کرو جیسے آمنہ کے لال بیٹھا کرتے تھے۔ اپنی نماز کو ظاہر کے، نماز نہیں ہر عمل کو ظاہر کے اعتبار سے حسین تر کرنا، پاکیزہ تر کرنا، نوک پلک سنوارنا کہ میرا یہ عمل، میرا یہ اللہ کے محبوب کے عمل سے تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ڈائیورٹ نہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس عمل کی نیت درست کرنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے پہلا مقدمہ جو پیش ہوگا شہید کے بارے میں ہوگا، عالم کے بارے میں ہوگا، سخی کے بارے میں ہوگا، جن کے اعمال ٹھیک ہوں گے نیت خراب ہوگی۔ نیت المومن خیر من عملی، تو نیت ٹھیک کرنا اللہ کا حق ہے، اس کی وضاحت ٹھیک کرنا اعمال۔ یہ تو کیا قرآن مجید میں کیا آتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، حسین عمل کر کے آؤ، 2 نفل پڑھو اور ٹکا کے پڑھو، خوبصورت پڑھو، بہتر ہے 1000 رکعت نفل سے جس میں آدمی تراش خراش بے ڈھنگا ہو کے کر رہا ہو۔ دنیا کے ہر عمل کو حسین بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، پالش کرتے ہیں، بیوٹیفائی کرتے ہیں، اور عمل لنگڑے لولے اپاج مست ملنگوں جیسا۔ اللہ کہتا ہے میرے ہاں عمل ایسا مت لاؤ، سنوار کے لاؤ۔ اور لاسٹ ون جس کے بغیر میں اور آپ ہجر قرآن سے نہیں بچ سکتے، اس دفعہ سے بچنا ضروری ہے۔ وقت لگے، سرمایہ لگے، جان لگے، سٹیٹس جائے، آبرو جائے، شہرت کا خون چلا جائے، مال چلا جائے، اس دفعہ سے بچنے کے لیے قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، وہ یہ ہے کہ قرآن ھذا بلاغ للناس، یہ انسانوں کے لیے، ہوا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پانی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، زمین مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، روشنی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، غذا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کی ہے جو اولاد آدم ہے، جس کی مینوفیکچرنگ آدم کی طرح۔ دنیا کے تمام انسانوں تک ہوا پہنچے، تمام انسانوں تک پانی پہنچے، تمام انسانوں تک غذا پہنچے، تمام انسانوں تک سورج گردش کر کے جائے، اس کے بغیر مر جائیں گے۔ قرآن ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں نا تھے ہمیں ایک تیرے مار کاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے۔ میں توحید کیا قرآن،
میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے۔ وہ بائبل نہیں تھی، تورات نہیں تھی، زبور نہیں تھی، ناول نہیں تھے۔ کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں سے بھی میدان کے وہ چھڑ جاتے تھے۔ تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو دنیا کے انسانوں تک قرآن کو ایکسس دو۔ ھذا بلاغ للناس، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ھدی للناس، کافۃ للناس، بلاغ للناس۔ قرآن انسانوں کی میراث ہے، تو یہ لے کے پھریں۔ جس طرح جاپان والوں نے استری پہنچا دی، رشیا والوں نے اے سی پہنچا دیا، ایران والوں نے قالین پہنچا دیے، امریکہ والوں نے میزائل پہنچا دیے، جرمنی والوں نے اپنی چیزیں پہنچا دی۔ تو اگر ان کی مادی چیزیں 7 سمندر پار جہازوں پہ لوڈ ہو کے ہمارے دیہاتوں میں پہنچ سکتی ہیں، تو ہم کیسے معذور قرار دیا سکتے ہیں ہمارا قرآن ان کی بستیوں میں، ان کے درسگاہوں میں، ان کے علاقوں میں نہیں پہنچ سکتا؟ ہماری بربادی کے لیے ان کی مصنوعات ہماری بستیوں میں پہنچنے اس بات کا ثبوت ہے کہ ول کے ساتھ ویز ہوتے ہیں، چاہ کے ساتھ راحت ہوتی ہے، خواہش کے ساتھ پھاٹک کھل جاتے ہیں۔ اگر ہماری مادی چیزیں تمہاری بستیوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، چوراہوں میں، یہاں تک کہ کھیت کھلیانوں کے اندر ایک مکان کے بیچ میں بھی جاپان کی استری پڑی ہے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یا اللہ یہ قرآن پہنچا سکتے تھے، لیکن ظالموں کو محنت نہ کی، اس لیے ہم بغیر ہواؤں کے مر گئے۔